بسم الله وبه نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله مولانا العظيم. معزز و مکرم حضرات علماء کرام، محترم سامعین اعظام، پردہ میں رہنے والی ہماری ماں، ہماری بہنیں، سراج پور کے اس وسیع و عریض میدان میں ایک علمی اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جلسے ہوتے رہتے ہیں اور جلسہ ہونا بھی چاہیے، لیکن جب جلسہ گنیش پور میں ہو اور سراج پور میں ہو تو وہ جلسہ صرف جلسہ نہیں رہتا ہے، وہ جلسہ علمی جلسہ بن جاتا ہے۔ وہ جلسہ سامعین کے احترام و تقدس کا سرچشمہ ہو جاتا ہے۔ وہ جلسہ قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق ہوتا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے الست بربکم۔ پھر وہ جلسہ اتنا احترام کے لائق ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ تمام اجلاس کا سلسلہ ربط اور ضبط بڑی مضبوطی اور استحکام کے ساتھ اللہ کی ذات باصفات کے ساتھ متصف ہو جایا کرتی ہے۔ بات تو عام زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ علاقہ اہل علم، دانشور، پڑھے لکھے، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، علماء، صلحاء، اکابر اس علاقے اور اس خطے کو نصیب ہے، اس لیے بات مختصر ہو اور جامع ہو اور اشارے میں آپ تمام باتوں کو سنتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ ابھی تک ادھر ادھر ہیں ان سے گزارش ہے کہ باضابطہ کچھ ہی چھنوں میں اس کا شری گنیش ہونے والا ہے۔ ہمارے بیچ ہمارے پڑوس کے محلے میں رہنے والا ہمارا برادران وطن بھائی رام چندر رام پرکاش وہ بھی جاگا ہوا ہے۔ وہ بھی جانتا ہے کہ سراج پور کے پوتر بھومی پر آج جو ایک مہا سبھا کا آیوجن کیا گیا ہے، اس کی پوترتا اور اس کی یکڈتا اس وقت سمجھی جائے گی جبکہ بولنے والے کے بانی سے پرکاش کی طرح دلوں اور ہردے کے اوپر اس کی حکومت ہو، تب وہ اجلاس کامیاب ہوگا، جہاں ہندو مسلم اتحاد ہوگا، جہاں قومی یکجہتی کی بات ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس کا اوپننگ یعنی شری گنیش کچھ ہی چھن میں ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت بھی پڑھی جائے گی اور موقع لگا تو وید کے چند اشلوک بھی پڑھے جائیں گے، رگ وید، اتھر وید، شام وید کے واقعے بھی آپ کے سامنے میں رکھے جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ برا نہ مانو تو ایک بات کہیں، ہمیں تمہاری ضرورت ہے زندگی کے لیے۔ سراج پور کے زندہ قوموں، ہندو مسلم یکتائیت کے علمبرداروں، گنیش پور کے غیور مسلمانوں، اگر یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنڈال آپ کے شایان شان ہے اور آدھی سے زیادہ کرسیاں خالی ہیں جو کچھ ہی دیر میں بھر جانے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے علماء کرام اور شعراء اعظام کو پیش کریں، ان کے بانی کو، ان کی باتوں کو، ان کے پروچن کو سن کر لائق آپ ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اجلاس، یہ کانفرنس، یہ مہا سمیلن اپنے آپ میں چمکتے ہوئے ستارے کی طرح اس علاقے کو روشن کرے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھے ہیں اس کو پوری دنیا پڑھتی ہے، پوری دنیا سمجھتی ہے اور جانتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت نہ صرف یہ کہ اس زمین کے لیے سعادت کا سبب اور ذریعہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت نجات کا بھی سبب اور ذریعہ ہے۔ وہ مجلس جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ مجلس جہاں پہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے، وہ مجلس جہاں پہ اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، دنیا کی تمام مجلسوں سے، تمام سبھاؤں سے،
افضل اور اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے۔ فرشتے آ کر ان تمام مجالس میں بیٹھنے والوں کے لیے نہ صرف یہ کہ پر ڈھانپتے ہیں بلکہ دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ اور آج کی رات جو گزشتہ رات سے جڑی ہوئی رات ہے، اس خیر کو، اس برکت کو سراج پور اور گنیش پور والوں کے مقدر میں یہ بات طے ہے اور لکھی ہوئی ہے کہ یہ آپ کے حصے میں آنی تھی اور آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اب کچھ دیر میں باضابطہ پروگرام کا آغاز ہو، قرآن کے سلسلے میں آپ سے گفتگو ہو اور قرآن کی تلاوت کے بعد نعت رسول بھی پڑھا جائے گا، اور اس اجلاس کی صدارت فرما رہے اس علاقے کے نہیں بلکہ صوبہ بہار کے مربی، بہترین اپنی فکر اور صلاحیت سے اس علاقے کو سیراب کرنے والی شخصیت، جو نہ صرف یہ کہ دست شفا بھی رکھتے ہیں، موجب الدعویٰ بھی ہیں، جن کی دعا کو اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جن کے لب و لہجے میں، جن کے انداز گفتگو میں علم ہوتی ہے، نور و برکات کا سماں ہوتا ہے، جہاں شبنم کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور قند و نبات کا مٹھاس ہوتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو نہ صرف یہ کہ صوبہ بہار بلکہ ہندوستان میں تعداد سے کہیں باہر متوسلین، معتقدین، محبین، ان سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور ہر مجالس میں، ہر فکر کی مجلس میں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ آج کی صدارت کی کامیابی اس لیے بھی ہے، غائبانہ صدارت فرما رہے ہم سب کے مربی و کرم فرما، اس علاقے کے شیخ طریقت عارف باللہ، زبدۃ الصالحین، رئیس المتکلمین اور خاموشی دنیا کے جنید بغدادی، اور ان کی زنانے کو، ان کی زبان کو، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم کسی زمانے میں، ایسے زمانے میں موجود ہیں جو مجدد الف ثانی کا زمانہ تھا۔ ایسی شخصیت آج صدارت فرما رہے ہیں جن سے میری مراد حضرت الحاج ماسٹر محمد قاسم صاحب، ناظم مدرسہ اشرفیہ، ہمارے آج کے اجلاس کے صدر میں محترم ہیں۔ طبیعت خراب ہے لیکن ان کی دعا آپ تمام لوگوں کے ساتھ ہے، جلسہ کے تمام افراد کے ساتھ ہے، تمام کارکنان کے ساتھ ہے اور تمام ملی تنظیموں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ دوسری بات جب دعا اور صحت کی آئی تو ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ ہم سب کے مربی، پیر طریقت، ہندوستان کے نامور عالم دین، شہرۂ آفاق شخصیت، جن کے نام کو سونے کے پانی سے لکھا جاتا ہے اور جن کے تقدس کے لیے فرشتے بھی صف بصف کھڑے ہوتے ہیں، اور اس شعر کے ساتھ کہ تردامنی پیش ہے ہمارے نچائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، اور قرآن کی اس آیت کے ساتھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک ایسا انسان جو انسان ہے اور اس کے اندر انسانیت بھری پڑی ہے، وہ ایک ایسا انسان جہاں ہندو اور مسلمان کے لیے، تمام قوموں کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کی دستور کے لیے ایک احترام ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، جو اس علاقے کی نہ صرف یہ کہ تربیت کرتے ہیں بلکہ پورے ہندوستان کو مرکزی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، ریاستی حکومت ہو، مسلم مسائل ہو، مسلم مسائل کے ساتھ ساتھ برادران ملت کے مسائل ہو، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اور وقت آتا ہے تو منہ میں ہاتھ ڈال کر، جبڑے میں انگلی ڈال کر گفتگو کرنے والی شخصیت، مفکر ملت، مفکر اسلام، ہم سب کے مربی، شہنشاہ تکلم جناب حضرت سید مولانا محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم سخت علیل ہیں، ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے، ہم سب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آمین تو بول دو۔ دوسری بات اور آخری بات، اب یہاں سے پروگرام شروع ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت ہوگی۔ جو لوگ ادھر ادھر ہیں اپنی اپنی جگہ لے لیں، اور خاص کر رضاکار والنٹیئر جو ہوتے ہیں، اجلاس میں یا تو 4 چاند لگا دیں گے یا چاند غائب ہو جائے گا، نہ ایک رہے گا نہ 2 رہے گا۔ جتنے بھی رضاکار ادھر ادھر ہیں ڈنڈا گھما رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگوں کو پیار سے محبت سے یہاں بھیجیں، اور یہ کہنا کہ 4 چاند لگا دینا، کبھی نہیں لگ سکتا 4 چاند، چاند ایک ہی اور ایک ہی رہے گا۔
یہ تو صرف محبت کی زبان ہے، اور محبت میں لوگ بول دیتے ہیں کہ آپ نے 4 چاند لگا دیا۔ اللہ نے بنایا ہے 1 چاند، تو آپ 3 ایکسٹرا کہاں سے لائیں گے؟ کیا مولانا لائیں گے؟ تو 1 ہی چاند رہے گا۔ تو بہرحال آئیے اب یہاں سے چاند کو شروع نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کلام کو پڑھا جائے گا، اس کتاب کی تلاوت ہوگی جو کتاب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے مہینہ میں نازل ہوا، جس قرآن کے لیے ہم اور آپ اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے رہتے ہیں، ان کے فرمودات، ان کے ارشادات، ان کے احکامات اور مسائل کو ہم اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ وہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رفتہ رفتہ تدریجاً نازل ہوا، وہ قرآن جو اپنا تعارف پیش کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے، جو قرآن اپنا انٹروڈکشن اس طرح دیتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ جو قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ جس کلام میں یہ فرما رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ قرآن جو میرے لیے، آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے، سرچشمہ حیات ہے، جو دستور العمل ہے، جو زندگی گزارنے کا آئیڈیل ہے، جس میں تمام تر اللہ کا انعام اور اکرام اور اعزاز موجود ہے، جو نبی کی سیرت ہے، جو نبی کا چہرہ ہے، نبی کی بالوں کی گفتگو ہے، نبی کے لبوں کے تذکرے ہیں، اس قرآن کی تلاوت کے لیے بہترین قاری قرآن، اس علاقے کے نامور قاری قرآن جناب قاری محمد ارشاد اشاعتی صاحب اگر ڈائس پر موجود ہوں، ہم انہیں زحمت دیتے ہیں، آئیں اس شرف کو اپنے مقدر میں لکھیں، اور یہ کہہ کر ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدا بخشندہ، جناب قاری ارشاد صاحب اشاعتی تلاوت کلام اللہ شریف سے اس بابرکت پر رونق مجلس کا آغاز فرمائیں گے۔ ہم زحمت دے رہے ہیں جناب قاری ارشاد اشاعتی صاحب کو، جو آپ کے سراج پور کے مقیم ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن ما شاء الله. المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان اللہ۔ هو الله الخالق البارئ المصور
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء اللہ. صدق اللہ العظیم. بہت عمدہ ماشاءاللہ. کہنے کے لیے ذرا سا یہاں سے آپ ساتھ دیجیے اور اجلاس کو کامیاب بنائیں. کہ جتنے لوگ ساتھ دیں گے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بتا دیں کہ ہم ساتھ دیں گے. ماشاءاللہ. اچھا ایک چیز کا اور وعدہ کر لیجیے لگے ہاتھ. کئے بجے رات تک یہ پروگرام چلنا چاہیے؟ ایمانداری کے ساتھ بولیے آپ. اچھا فجر کے ٹائم تک کتنے لوگ سوئیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. پکی بات ہے نا؟ نہ ہلیں گے نہ ہلنے. بولے زور سے، نہ ہلیں گے ہلنے. ماشاءاللہ. ایک بار نعرہ لگا دیجئے. نعرہ تکبیر. اس تکبیر سے فجر تک جائیں گے. یہ تو 1 گھنٹہ میں چت ہو جائیے گا. بولے نعرہ تکبیر. آپ کی آواز گنیش پور جانی چاہیے. نعرہ تکبیر. علماء اسلام زندہ باد. علماء اسلام زندہ باد. سراج پور کے ہندو مسلم زندہ باد. سراج پور کے ہندو مسلم زندہ باد. نعرہ تکبیر. ہندوستان زندہ باد. تو کچھ گرمی آئی آپ کو؟ جی جی. چلیے اب یہاں سے ذرا سا ٹریک کو چینج کریں. ابھی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کو سماعت فرمایا.